بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مردہ جسم کے سارے نر حصے صرف 4 مہینوں میں گلنے سڑنے کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور یوں ہڈیوں پر مشتمل مردے کا ڈھانچہ ہی باقی رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور پیغمبروں کے جسم اسی طرح ہی رہتے ہیں جس طرح کہ ان کو دفن کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے جسم کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور کیڑے مکوڑوں کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان جسموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آئیے ایک تاریخی واقعہ پیش کرتے ہیں کہ جب کچھ صحابہ کرام کی قبروں کو کھودا گیا تو ان کے جسم کیسے اور کس حالت میں تھے۔ یہ 1932 کی بات ہے کہ جب 2 صحابہ کی قبروں کی کھدائی کرنے کی خبر عراق کے سرکاری اخبار میں نشر ہوئی تو پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ساری دنیا کی نظریں عراق پر جم گئی کہ جہاں سے کفر اسلام میں فرق واضح ہونا تھا۔ ناظرین گرامی، ان قبروں کو کیوں کھولا گیا؟ قبریں کھولنے کے بعد صحابہ کرام کے جسموں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ 1932 میں جب عراق شاہ فیصل کے زیر اثر تھا تو ایک رات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فیصل کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھے دجلہ کے مقام سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جا کر دفن کرو، کیونکہ ہم دونوں کی قبروں میں پانی آ گیا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنے کام کی مصروفیات کی وجہ سے اس کام پر توجہ نہ دے پائے تو خواب ان کو اگلی راتوں میں بھی آتا رہا۔ وہ پھر بھی اپنے کاموں میں مصروف رہے، جبکہ تیسری بار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ میں 2 راتوں سے مسلسل بادشاہ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری میت کو یہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر لے چلو، لیکن بادشاہ اپنے کاموں کی مصروفیات کی وجہ سے میری بات پر کوئی اثر نہیں کر رہے۔ اس کے بعد مفتی اعظم شاہ فیصل کے دربار میں تشریف لائے۔ شاہ فیصل کہنے لگا کہ مفتی اعظم اس کے بارے میں فتویٰ جاری کرے تاکہ عوام کو اس بارے خبر ہو جائے۔ ان کے درمیان یہ طے ہوا کہ 10 ذی الحجہ کو میتوں کی ان کی قبروں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر لے جایا جائے گا۔ اس پر حج کی تاریخ اس لیے مقرر کی گئی تھی کہ حج سے فری ہو کر لوگ بھی یہاں پر جا سکے۔ پھر جب وہ دن آیا تو بغداد شہر کی گلیوں لوگوں سے بھر گئی تھی، لہٰذا ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دونوں صحابہ کرام کی قبروں کو کھولا گیا تھا۔ ان کی قبروں میں پانی بھرا ہوا تھا، لیکن ان صحابہ کرام کے جسم اور کفن ایسا تھا جیسے ابھی ان کو دفن کیا گیا ہے۔ جب میتوں کو قبروں سے باہر نکالا گیا تو ان کے جسموں سے خوشبو جاری تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ان میں ایک جرمن جیولوجسٹ بھی تھے۔ ان کے سامنے یہ منظر تھا کہ اتنے پرانی قبر کو کھولا گیا ہے، ان میں جو جسم نکلے ہیں جو زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تازہ نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی مفتی اعظم سے کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھایا جائے۔ اس طرح وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہاں بہت ہی یہودی اور عیسائی بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد دن بدن غیر مذہب کی مسلمان ہونے کی تعداد بڑھتی ہی گئی۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام کی قبروں کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے قریب لے جایا گیا تھا، جو کہ بغداد شہر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جس جسم کو بھی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے تو یہ جسم گل سڑ جاتا ہے، لیکن یہ صحابہ کرام کا جسم تر و تازہ ہی رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبروں، صحابہ کرام اور شہداء کے جسم مرنے کے بعد بھی تر و تازہ اور درست حالت میں ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے پہلے شہید تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمر ابن جبور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ شہداء کے لیے کفن نہ تھے۔ اس طرح عبداللہ کو ایک چادر میں کفن دیا تھا جس میں چہرہ تو چھپ گیا تھا، لیکن ان کے پاؤں مبارک پر چادر نہ آ سکی۔ ان پر گھاس ڈالی گئی تھی۔ یہ قبر جمشید میں واقع تھی۔
غزوہ احد کے ٹھیک 40 سال بعد وہاں سیلاب آ گیا، وہاں سے ایک نہر نکالنے کی ضرورت پڑ گئی، اس لیے وہ قبر وہاں سے منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ان کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کھولی گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد سمیت تمام شہدائے احد کے جسم بہت ہی تر و تازہ اور اسی طرح تھے جیسے ان کو دفن کیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ان کے چہروں پر جو زخم تھے ان کا ہاتھ ان زخموں پر رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے جب ہاتھ وہاں سے الگ کرنے کی کوشش کی تو ان زخموں سے تازہ خون بہنے لگا، پھر دوبارہ ہاتھ کو زخم پر رکھا گیا تو ان کا خون بند ہو گیا۔ ایک انسان کا جسم 24 گھنٹوں کے درمیان ہی مٹی کے ساتھ مٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں ہرگز ان کو مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ان مشاہدات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے جسمانی خلیات اپنی جسمانی ضروریات کو برقرار رکھتے ہیں، وہ قیامت تک ویسے ہی رہیں گے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوتا ہے، اس کے بارے بہتر علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔